الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگ اور دوستو، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے متعلق بات چیت چل رہی تھی۔ اسی کے اندر ایک آیت کریمہ آئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے لوگو تم اپنی ذات کے اندر غور کرو۔ جب انسان اپنی ذات میں غور کرتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں حقیقت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو اپنی اصلیت دکھانا چاہ رہے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے حقوق کے متعلق کچھ اصول، کچھ ضوابط بتائے ہیں۔ آج معاشرے کے اندر دیکھا جائے، ہر گھر چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ خواص ہو، چاہے وہ عوام ہو، جس گھر کو بھی اٹھایا جائے اور جس گھر کے پس پردہ ان کے اندرونی حال کو دیکھا جائے، ہر گھر کا یہ ماحول ہے کہ ہر گھر کے اندر جو رہنے والے بوڑھے والدین ہیں، رہنے والے جو ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ جو طور طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، یہ بہت ہی قابل نفرت اور قابل شرمندگی کی بات ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو،
والدین کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرو۔ تو ماں باپ کا تذکرہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب یہاں پر ماں باپ کی عبادت نہیں کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرنا ہے، کہ وہی ماں باپ جنہوں نے بچپن کے اندر ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، ہمارے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا، ہمارے ساتھ محبت کا معاملہ کیا، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کریں، محبت کا معاملہ کریں، ہمدردی کا معاملہ کریں۔ آج کل معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ انسان پرانی زندگی کو دیکھ کر انسان پرانی یادگار کو یاد کرتا ہے، پرانے دور کو یاد کیا کرتا ہے کہ اس وقت کسی اولاد کی یہ ہمت نہیں ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنی ماں باپ کے سامنے بیٹھ بھی جائے، ماں باپ کے سامنے بیٹھ جائے، ماں باپ کے سامنے پاؤں پھیلا کر بیٹھ جائے، یا ماں باپ کے کھانے سے پہلے کوئی کھا لے۔ لیکن جیسے جیسے جس کو ہم ترقی یافتہ دور کہتے ہیں، جس کو ہم ٹیکنالوجی کا دور کہتے ہیں، جس کو ہم ترقی سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں یہ ترقی نہیں، یہ تنزلی ہے۔ آج ہر گھر کو لے لیا جائے، ہر گھر کے اندر بچہ بیڈ پر بیٹھا ہوا ہے، باپ نیچے بیٹھا ہوا ہے، بچہ پلنگ پر سو رہا ہے، باپ نیچے آرام کر رہا ہے۔ پہلے کے دور کے اندر سرہانے کی طرف پہ، یعنی جس طرف سر رکھا جاتا تھا، جس طرف تکیہ رکھی جاتی تھی، بڑے آدمی، بزرگ آدمی ہمیشہ سرہانے کی طرف بٹھایا جاتا تھا۔ لیکن آج کوئی تمیز نہیں۔ آج اگر دیکھا جائے، پرانی زندگی کو دیکھا جائے تو پرانی زندگی بہت ہی اچھی زندگی تھی۔ جیسے جیسے ترقی ہوتی جا رہی ہے، ویسے ویسے دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی انسان کے اندر گراوٹ آتی جا رہی ہے، انسان کے اندر گراوٹ آتی جا رہی ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ کیا احسان کا معاملہ کرنا ہے؟ جس طریقے سے والدین نے بڑھاپے کے اندر، والدین نے بچپن کے اندر تمہاری خدمت کی ہے، تمہاری دیکھ بھال کی ہے، اب اگر والدین کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اب اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو قرآن ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، قرآن ہمیں یہ اصول بتا رہا ہے، تم اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، تم اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اپنے ماں باپ کو جھڑکو نہیں، اپنے ماں باپ کو برا بھلا مت کہو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، اے اللہ جس طریقے سے میرے ماں باپ نے بچپن کے اندر پالا ہے، بچپن کے اندر میری خدمت کی ہے، بچپن کے اندر میری دیکھ بھال کی ہے، اے اللہ آپ بھی میرے ماں باپ کے اوپر ایسا ہی رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ دوستو، والدین کے ساتھ زیادہ تر رویہ انسان کا ماں کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے۔ باپ کے سامنے انسان کو، بیٹے کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن آج کے معاشرے کے اندر باپ کیا ماں کیا دونوں کی کوئی تمیز نہیں۔ بچہ 17 سال 12 سال کا ہو گیا، 12 سال کا ہونے کے بعد اب بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میں جو سمجھتا ہوں وہی صحیح ہے، میرے ماں باپ جو سمجھتے ہیں وہ غلط ہے۔ بچہ اپنے ماں باپ سے بھی اپنے آپ کو شانہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔
آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، گاڑیوں کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ اگر بچے کو گاڑی نہیں دی، بچہ ماں باپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ بچے کے موبائل کے لیے ریچارج نہیں دیا، بچہ اس کے لیے ماں باپ سے جھگڑا کرتا ہے۔ بچے کو گھومنے کے واسطے پیسہ نہیں دیا، بچہ اس کے واسطے ماں باپ کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے۔ بچے کو بائک لے کر نہیں دیا، بچہ اس کے ساتھ ماں باپ کے لیے جھگڑا کرتا ہے۔ اب جھگڑے کا مطلب کیا؟ کبھی تو ماں باپ کے ساتھ ہاتھا پائی کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی تو مار دھاڑ کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی روس کر کھانا بند کرنے کا معاملہ ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ادھر چلے جانے کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی دھمکی دینے کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب بیچارے بوڑھے ماں باپ بچوں کی مجبوری کے اندر آ کر، بچوں کی محبت میں آ کر بچوں کی ہر فرمائش پوری کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب دوستو، جب بچوں کی فرمائش بچپن سے اس کی ہر خواہش کو پوری کیا جاتا ہے، بچپن سے ہی اس کی ہر ضرورت کو پورا کر دیا جاتا ہے، بچپن ہی سے اس کو لاڈ اور پیار کے ساتھ پالا جاتا ہے، یہی لاڈ یہی پیار بڑوں میں جا کر ماں باپ کے لیے درد سر بن جاتا ہے، ماں باپ کے لیے درد سر بن جاتا ہے۔ آج دیکھیے، گھر کے اندر شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد سب سے پہلے اب میاں بیوی کے اندر ایک بات چیت ہوتی ہے، ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ ماں باپ میاں بیوی آپس میں بات چیت کرتے ہیں کہ اب ہماری اولاد ہوگی، اب ہماری اولاد ہوگی، اور اکثر لوگوں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر سب سے پہلے لڑکا ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں سب سے پہلے لڑکا ہونا چاہیے۔ اور لڑکا جب پیدا ہو جاتا ہے، بڑی دھوم دھام کے ساتھ ہم اس کا چھلا بھی بناتے ہیں، ہم اس کا عقیقہ بھی کرتے ہیں، ہم اس کی مٹھائیاں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ تو ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے دل و دماغ کے اندر شادی کے بعد سب سے پہلے لڑکے کی آرزو ہوتی ہے کہ کاش کہ ہماری گود لڑکے سے بھر جائے۔ دوستو، لڑکا اور لڑکی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین ہیں۔ بہت سارے گھرانے، بہت سارے رشتے اسی بنا پر طلاق واقع ہو جاتی ہے کہ بھائی لڑکی کیسا پیدا ہو گئی، لڑکی کیسے جنم آ گئی، لڑکی کیسے اس گھر کے اندر آ گئی، لڑکا کیوں پیدا نہیں ہوا۔ اب اندازہ لگائیے، انسان عقل کے اعتبار سے بھی تو ذرا سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے لڑکا عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکی عطا فرماتا ہے۔ لڑکا بھی نعمت ہے، لڑکی بھی بہت بڑی نعمت ہے، لڑکی بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب لڑکا ہونے کے بعد اب ماں باپ سب سے پہلے پلان بناتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو پڑھا لکھا کر بڑا کریں گے، ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے، ہم اپنے بچے کو انجینئر بنائیں گے۔ دوستو، ماں باپ کے دل کے اندر بچپن ہی سے اس بات کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کو پڑھا لکھا کر بڑا ڈاکٹر بناؤں گی، بڑا انجینئر بناؤں گی۔ اور خود ہر ماں باپ کے ساتھ یہ تجربہ ہو جاتا ہے، جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کے پڑھائی کی فکر شروع ہو جاتی ہے۔ کسی باپ کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں اپنے بچے کو اچھے سے اچھا انسان بناؤں گا، میں اپنے بچے کو اچھے سے اچھا مولوی بناؤں گا، اچھے سے اچھا امام بناؤں گا، اچھے سے اچھا حافظ بناؤں گا۔ اور کیوں مولوی بننے کی فکر کیوں نہیں پیدا ہوتی، حافظ بننے کی فکر کیوں نہیں پیدا ہوتی، امام بننے کی فکر کیوں نہیں پیدا ہوتی، مؤذن بننے کی فکر کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اپنی مسجدوں کے ساتھ، مسجدوں کے امام کے ساتھ، مسجدوں کے مؤذن کے ساتھ، ہمارے علماء کے ساتھ جو رویہ ہے، وہ رویہ ہماری قوم ہمارے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہے۔ جو ہم اپنے اماموں کے ساتھ، اپنے اماموں کے ساتھ، اپنے علماء کے ساتھ جو ہم اپنا رویہ اختیار کرتے ہیں، اس لیے کسی ماں باپ کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی، یہ تمنا نہیں پیدا ہوتی کہ میں اپنے بچے کو اچھے سے اچھا عالم بناؤں گا، میں اپنے بچے کو ایسا امام بناؤں گا کہ میرا بچہ مسجد کے اندر فی سبیل اللہ امامت کی خدمت انجام دے گا، میرا بچہ مدرسے کے اندر فی سبیل اللہ خدمت انجام دے گا۔ ایسی فکریں ہمارے اندر کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے اگر ہم اپنے بچے کو امام بنائیں گے، ہمارا بچہ مسجد کے اندر کتنی تنخواہ کے اندر 5,000 7,000 10,000 اور 24 گھنٹے کی ڈیوٹی، 24 گھنٹے کی ڈیوٹی، اور ہر ایک کا پریشر اس کے اوپر، ہر ایک کو خوش کرنا اس کو۔ اس لیے کوئی ماں باپ بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنے بچوں کو ایسا
امام بناؤں، اپنے بچے کو عالم بناؤں۔ ہر ماں باپ کی دل کی خواہش ہوتی ہے میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹر نہیں بنانا چاہیے، انجینئر نہیں بنانا چاہیے، بنانا چاہیے۔ آج ہمیں کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، انجینئر کی سب کی ضرورت ہے، لیکن بنانے کے بعد کچھ دنوں تک ہماری محنت ہوتی ہے۔ ہم بچے کو بڑے لاڈ بڑے پیار کے ساتھ سب کچھ دیتے رہتے ہیں۔ جب بچہ سر کے اوپر چڑھ کر بولنا شروع کر دیتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں دکھانا شروع کر دیتا ہے، اور بچہ آج کے دور کے اندر جب بچے کو موبائل کی لت لگ جاتی ہے، ٹی وی کی لت لگ جاتی ہے، سیریل کی لت لگ جاتی ہے، گانوں کی لت لگ جاتی ہے، پھر بچے کا دل پڑھائی کے اندر بچے کا کوئی دل نہیں کرتا، پھر ماں باپ خون کے آنسو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ جس طریقے سے میرے ماں باپ نے بچپن کے اندر مجھے پڑھا لکھا کر اچھا بنایا، ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو اچھا انسان بنائے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر ایک شخص نے آپ کے سامنے ایک درخواست پیش کی، اپنے والدین کی شکایت کی کہ اللہ، یا والدین نے اپنے بیٹے کی شکایت کی، تو بیٹے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اے عمر، کیا صرف بیٹے کا والدین کے اوپر حق ہے، کیا والدین کا بھی بیٹے کے اوپر کچھ حق ہوتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں والدین کا بھی بیٹے کے اوپر بہت حق ہوتا ہے۔ کیا حق ہوتا ہے؟ والدین کا بیٹے کے اوپر سب سے بڑا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کا اچھے سے اچھا نام رکھے۔ آج گھر کے اندر بیٹا ہو گیا، اتنے نام ڈھونڈے جاتے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کوئی نام میچ ہونا نہیں چاہیے، ہمارے خاندان کا نام میچ نہیں ہونا چاہیے، ایسا نام میں اپنے بیٹے کا رکھوں گی۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان دنیا کے اندر اپنے بچوں کا جیسا نام رکھے گا، میدان حشر کے اندر اسی نام کے ساتھ اس کو پکارا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے رسول فرمایا مجھے سب سے زیادہ جس نام کے اندر عبد ظاہر ہو جائے، عبداللہ، عبد المطلب، عبد الخالق، عبد القادر، جس نام کے اندر عاجزی ٹپکے، وہ نام مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ لیکن ہم ایسا نام چوائس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نام ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض حضرات تو ایسا نام رکھتے ہیں کہ نام سن کر یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ مسلمان ہیں کیا غیر مسلم ہیں۔ ایک جگہ میں پڑھانے جاتا ہوں، ایک بچے کا نام ہے اریہنت۔ میں نے پوچھا یہ نام کس نے رکھا؟ کہا اس کے ابو نے رکھا ہے۔ اس نام کا معنی کیا؟ بادشاہ۔ اب دیکھیے اریہنت کیا معنی ہوگا؟ انگلش کے اندر بادشاہ ہوگا، لیکن نام کا کوئی میننگ لگتا، کوئی اچھا لگتا ہے؟ انسان ایسے نام ڈھونڈتا ہے جو نام معاشرے کے اندر نظر نہ آئے۔ اس لیے اللہ کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلے اولاد کا نام اچھے سے اچھا نام رکھے، جیسا نام ہوگا ویسے اثرات اس کے اوپر مرتب ہوں گے، جیسا نام ہوگا ویسے اخلاق اس کے اندر آئیں گے، جیسا نام ہوگا اور جس صحابی کا نام رکھیں گے، اولیاء اللہ کا نام رکھیں گے، بزرگان دین کا نام رکھیں گے، اللہ کا نام رکھیں گے، جیسا نام رکھیں گے ویسی صفاتیں اس کے اندر آئیں گی۔ اگر ہم نے اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلا نام اچھے سے اچھا رکھنا، اس کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتانا، اچھے اور بری کی تمیز کرانا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب بچہ کچھ بڑا ہو جائے اب باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، جیسے بچہ بالغ ہو گیا، اب بالغ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خواہشات کا مادہ رکھا ہے، جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے خواہشات ابھرتی رہتی ہے۔ اب باپ کی ذمہ داری بنتی ہے جب میرا بیٹا شادی کے قریب پہنچ گیا، میرا بیٹا شادی کے قریب ہو گیا، اب اس کا اچھے سے اچھا رشتہ نکال کر اس کی شادی کرنا
میری ذمہ داری، باپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اب شادی کے اندر بھی انسان کو اچھے سے اچھا گھرانہ، دیندار گھرانہ، اچھا گھرانہ، ایسا گھرانہ دیکھ کر شادی کرنا چاہیے۔ اب جب باپ ان 3 چیزوں کی رعایت کرتا ہے، اچھا نام رکھتا ہے، اچھے اخلاق سکھاتا ہے، اور عمر ہونے کے بعد اچھی جگہ شادی کر دیتا ہے، اچھی بہو لے کر آ جاتا ہے، پھر وہ گھر کیا ہو جاتا ہے؟ دنیا کے لیے جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ وہ گھر دنیا کے لیے جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، پھر اس گھر کے اندر فتنہ فساد نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باپ کو کہا کہ تمہاری ذمہ داری تھی بچے کا اچھا نام رکھنا چاہیے، بچے کی اچھی دیکھ بھال کرنا چاہیے، اچھی تربیت کرنا چاہیے، اور بچے کی اچھی جگہ شادی کرنا چاہیے تاکہ اس سے آنے والی نسلیں بھی اچھے سے اچھی آئیں۔ تو دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی فرما برداری ہر انسان کے اوپر ضروری لکھی ہے، ماں باپ کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کے اندر میری بوڑھی ماں ہے، میرے گھر کے اندر میری بوڑھی ماں ہے، میں اس ماں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہوں، اس کے کپڑے پہناتا ہوں، اس کے بال صاف کرتا ہوں، اس کی صاف صفائی کا خیال رکھتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ماں کی پوری ضرورت کا خیال رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت اچھا کیا۔ پھر اس صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تم نے اپنی ماں کا ایک حصہ بھی ادا نہیں کیا، اپنی ماں کا ایک حصے کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ اب اندازہ لگائیے، کھانا وہ کھلاتا، پانی وہ پلاتا، کپڑے وہ پہناتا، صاف صفائی وہ کرواتا، غلاظت وہ دھلواتا، سب کچھ کر رہا ہے۔ ماں باپ کی اتنی خدمت کرنے کے باوجود اللہ کے رسول نے فرمایا، ابھی تم نے ایک حق بھی ادا نہیں کیا، ایک حصہ بھی ادا نہیں کیا۔ وہ حصہ کیا ہے؟ وہ حصہ جب بچہ ماں کی پیٹ کے اندر ہوتا ہے، جب بچہ رحم مادر کے اندر ہوتا ہے، رحم مادر کے اندر جو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، جو ماں کو جو پریشانی ہوتی ہے، جو 9 مہینے تک ماں اس بوجھ کو اٹھائے پھرتی رہتی ہے، اس بوجھ کو اٹھا کر پورا کام کاج کرتی رہتی ہے، اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا انسان۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی نافرمانی انسان کے اوپر حرام کر دی ہے۔ جیسے گناہ کرنا حرام ہے، جیسے جھوٹ بولنا حرام ہے، گناہ بھی ایک حرام چیز ہے، اللہ کی نافرمانی بھی ایک حرام چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، یہ بھی حرام ہے۔ ان اللہ حرمها علیکم الامہات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ماؤں کی بحرمتی تمہارے اوپر حرام کر دی ہے۔ اب اندازہ لگائیے، جب ماں کی نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دی ہے تو ہمیں چاہیے ہم اپنے ماں باپ کی کتنی فرما برداری کریں، ماں باپ کی کتنی اطاعت کریں۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، ماں باپ کی محبت ہوتی ہے۔ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، شادی بیاہ ہو جاتی ہے، شادی بیاہ ہو جاتے ہیں، اب بیٹا الگ ہو جاتا ہے، باپ الگ ہو جاتا ہے۔ پہلے بیٹے کے دل کے اندر صرف ماں کی محبت تھی، باپ کی محبت تھی، اب بیٹے کے دل کے اندر بیوی کی محبت آ جاتی ہے۔ اب بیوی سے جب بیٹا محبت کرنے لگتا ہے، اکثر ماں باپ کو یہ شکایت ہونے لگتی ہے، اور اکثر ماں کو یہ شکایت ہونے لگتی ہے کہ میرا بیٹا اب میری بات نہیں سنتا، میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا، میرا بیٹا اپنی بیوی کا جورو کا غلام بن گیا ہے، میرا بیٹا جورو کا غلام بنا ہوا ہے، جورو کی سب بات سن رہا ہے، میری بات سننے کو تیار نہیں۔ دوستو، ماں باپ کو بھی چاہیے اپنے بیٹے کی امیج کو پہچانے، اس کی تکلیف کو پہچانے، اس کی پریشانی کو پہچانے۔ ایسے موقع پر اچھے انسان، پڑھے لکھے انسان بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں ماں باپ کا ساتھ دوں یا اپنی بیوی کا ساتھ دوں، اور بہت سارے لوگ جب ادھر سے بیوی کی طرف سے دباؤ، ماں باپ کی طرف سے دباؤ، پھر بیچارہ کیا کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔
اب ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ بیٹے کے دل کے اندر محبت کم ہو گئی، حالانکہ دوستو بیٹے کے دل کے اندر محبت کم نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبت کو تقسیم کر دیا۔ پہلی محبت صرف ماں باپ کے ساتھ تھی، اب بیوی کے ساتھ ہو گئی، بیوی کے بعد جب اولاد ہو جاتی ہے یہ محبت اور زیادہ تقسیم ہو جاتی ہے، اب اولاد سے بھی محبت ہونے لگتی ہے، بیوی سے بھی محبت ہونے لگتی ہے، ماں باپ سے بھی محبت ہونے لگتی ہے۔ ماں باپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری اولاد مجھ سے اب نفرت کرنے لگی، نہیں، جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد میری فرما بردار بن کر رہے، میری اولاد میری فرما بردار بن کر رہے، میری اطاعت گزاری بن کر رہے، تو ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کی نفسیات کا خیال رکھیں، بچوں کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ جیسے بچہ، ہم نے شادی کیوں کیا؟ شادی کرنے کا مقصد یہ ہے بچہ جوان ہو گیا، اگر بچے کی شادی نہیں کریں گے، بچہ کوئی غلطی کرے گا، اس کا وبال ماں باپ کے اوپر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ عمریں ہو جاتی شادی نہیں کرتے، کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی نوکری لگنا چاہیے۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سی سرکاری نوکری ہوا کرتی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا یہ مجاز بنایا کہ صحابہ کرام تاجر ہوا کرتے تھے، انبیاء علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے، بڑے بڑے اولیاء کرام تجارت کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا ایک ہی مزاج ہے، جب ہمیں نوکری لگ جائے گی، جب ہم جاب پر آ جائیں گے، جب ہم گھر بنا لیں گے، جب ہم بینک بیلنس کر لیں گے، اس کے بعد ہم شادی کریں گے، یہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے۔ اس لیے دوستو جہاں مناسب رشتہ ملے ہمیں چاہیے ہم شادی کر لینا چاہیے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، مناسب رشتہ ملتے ہی ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی شادی کرائے۔ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بتائیں، نام اچھا رکھنا ہے، اس کو اچھا انسان بنانا ہے، اور جب اس کی عمر ہو جائے، جب شادی کی عمر کو پہنچ جائے، بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، اچھے سے اچھا رشتہ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ڈھونڈ کر رشتہ کرانا ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس لیے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے جو حقوق بتائے ہیں، اس میں ماں باپ کے حقوق ایک یہ بھی ہیں کہ اکثر ماں باپ اپنے بیٹے کے اوپر فورس کرتے ہیں، کس بات پر؟ کہ یہ کام کرنا ہے، وہ کام نہیں کرنا ہے۔ دیکھو عمر ہونے کے بعد، ریٹائر ہونے کے بعد ہر ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد کی مان کر زندگی گزارے۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کر مان کر زندگی گزاریں گے تو اولاد بھی فرما بردار بنے گی، اور اولاد کو بھی چاہیے اپنے ماں باپ کا ضرورت سے زیادہ خیال رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کی ضرورت کا خیال رکھنا کیا ضروری لکھا ہے۔ جیسے ہماری ضروریات ہیں، ہم اپنے بچوں کی ضروریات کو پوری کرتے ہیں، اپنے بیوی کی ضروریات کو پوری کرتے ہیں۔ اگر ہمارے ماں باپ ضرورت مند ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ہمارے ماں باپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسائل دیا ہے، وہ ضرورت مند نہیں ہے، اللہ نے بہت دیا ہے، کھا پی رہے ہیں، تب اولاد کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ کما کر لا کر ماں باپ کو دے۔ اب اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اولاد پہلے اپنی بھی دیکھ بھال کرے، اپنے بال بچوں کی دیکھ بھال کرے، اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کرے۔ ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دیا ہے، زیادہ دیا ہے، اب ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا مستحب ہے۔ ہاں ماں باپ غریب ہیں، ماں باپ کے نادار ہیں، ماں باپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اب اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھے۔ ہر ضرورت کا خیال رکھنے کا مطلب اللہ نے جتنا دیا ہے ہم اسی کے اندر، جہاں ہم اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اپنی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، ویسے ہی ہمیں اپنے ماں باپ کو بھی ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی ایک ذمہ داری اولاد کے اوپر یہ بھی رکھی ہے کہ اگر ماں باپ کسی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں یا ماں باپ کا انتقال ہو جائے، انتقال ہونے کے بعد ماں باپ نماز نہیں پڑھتے تھے، ماں باپ روزہ نہیں رکھتے تھے، ماں باپ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو صاحب حیثیت بنایا ہے، اب اولاد کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی طرف سے ایک ایک نماز کا فطرہ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر اولاد ماں باپ کی طرف سے حج کرتی ہے،
ماں باپ کی طرف سے اگر اولاد حج کرتی ہے تو میدان عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر کے اندر اس بیٹے کا نام لے کر وہاں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں فلاں کے بیٹے نے فلاں اپنے باپ کے نام سے حج کیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا حج کر رہا ہے، بیٹا عمرہ کر رہا ہے، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کو عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ کس کی ذمہ داری؟ یہ اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی اور اولاد کی دونوں کو ایک دوسرے کا ہمدرد، ایک دوسرے کا خیر خواہ بنایا ہے۔ نہ یہ کہ ماں باپ اولاد پر زیادتی کرے یا اولاد ماں باپ پر زیادتی کرے۔ ہاں، بیٹے کو اس بات کا عادی بنا دیا ہے، اگر ماں باپ شریعت کے خلاف کسی کام کا حکم دیتے ہیں، ماں باپ شریعت کے خلاف کسی کام کا حکم دیتے ہیں، جیسے نماز نہیں پڑھنا ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے، زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ آج کل بہت سے ماں باپ اس بات پر بھی ناراض ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر 11ویں ہوئی بیٹے نے اگر کھانا نہیں کھایا تو ماں باپ ناراضگی چالو ہو جاتی ہے۔ کل 2 آدمی نے آ کے کہا کہ ہمارے گھر کے اندر جھگڑا اس بات پر ہوا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی، دین کی سمجھ دی، جماعت میں جانے کے بعد سمجھ بوجھ آگے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، نہیں کھانا، نہ کھانے کی وجہ سے گھر کے اندر مارا پیٹی، گھر کے اندر جھگڑا۔ کیوں؟ 11ویں کا کھانا نہیں کھایا، فاتحہ کا کھانا نہیں کھایا۔ ارے اندازہ لگائیے 11ویں کا کھانا ہوتا ہے کیا؟ 11ویں کا کھانا کہاں سے جتنے بھی رسم و رواج گھر کے اندر چلے آ رہے ہیں دوستو، یہ رسم و رواج دین نہیں ہے۔ دین نام ہے اللہ اس کے رسول کے مان کر زندگی گزارنے کا۔ جب انسان رسم و رواج کا پابند بن جاتا ہے، جب انسان رسم و رواج کا پابند بن جاتا ہے، دوسری چیزوں کا پابند بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کے اندر فتنہ فساد کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس لیے دوستو ہم سب کو چاہیے ہم شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ گھر کے اندر بھی بیٹے کو چاہیے ماں باپ کا حق ادا کرے، ماں باپ کو چاہیے بیٹے کا حق ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب